رمضان کی مبارکباد کے ساتھ ایک اور مبارکباد کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ احمد المغربی اس کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں. تو یہ جو اتنی تیزی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا، آپ نے اس کو کس طریقے سے مینیج کیا اور کیسے یہ وجود میں آیا؟ اگر اللہ دین کی سمجھ نہ دیتے تو شاید جو ہے نا یہ سفر جو ہے نا وہ اتنا آسان نہ ہوتا. جب لوگوں کو دیتے چلے گئے ہیں تو اللہ کی طرف سے آتا چلا گیا. آج کل برانڈ پروموٹ کرنے کے کیا کیا طریقے لوگ یوز کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو پورا طریقہ بڑا حلال طریقہ رکھا ہے. چیز سے مجھے نفع پہنچا ہے وہ چیز جو ہے نا، میں نے کہا کہ دین ہے اور نمازوں کا اہتمام ہے اور لوگوں کے لیے غمخواری ہے. ہماری باجی جو ہے وہ ماشاءاللہ انہیں پڑھا رہی ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا میری نسلوں پہ احسان ہے حضرت. میں میری بیٹی کو کہتا ہوں کہ بیٹا تیری اس محنت کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ ثنا کے اندر وہ صفات، وہ صلاحیت، وہ علم اللہ تعالیٰ منتقل فرمائیں گے. ایکچولی جب آپ بات کرتے ہو تو میں سچ کہوں مجھے ایسا لگتا ہے بس میں سنتے ہی رہوں. ابھی آپ کہہ رہے تھے تو میرے آنکھ میں سے آنسو ہی آ گئے، مجھے واپس رونا آتا ہے. اللہ. تو یہ جہاں سے آتے ہیں رتنا گیری راجہ پور سے، وہاں زبردست ایک اسکول بنایا ہوا ہے، ہاسپٹل کا نظام ہے اور کتنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام کرتے ہیں. ہم جو ہے نا وہ مذہب نہیں دیکھیں گے کہ جو ہے نا کون سے مذہب کا لوگ ہے جس کو ہم مدد کر سکیں. نہیں، ہم تو انسانیت کو دیکھیں گے. ہمارے والد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا بیٹا دیکھو کہ تم تجارت ضرور کر، لیکن اس تجارت سے جب تم کو اللہ تعالیٰ نفع دے، امت کا خیال رکھنا. کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، تو ہمارے دین نے بتلایا. ایک وقت ایسا آیا مصعب، یعنی آپ سمجھے کہ پورا سرمایہ جو ہے نا وہ قانونی طور پر جو ہے نا سیز ہو گیا. اب اس وقت جو ہے نا یقین کرے کہ میں یعنی ہمت ہار چکا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ فکر مت کریں، سامان چلا گیا ہے، سامان واپس آ جائے گا. کیا بات ہے! آپ موجود ہو، آپ ہمت کرو. ان کے وہ کچھ جملے جو ہے ایسا مجھے ہمت دلا گئے کہ ہم نے اب نئی سیریز لانچ کی ہے اینڈ اس کا نام ہے کے سیریز. کیا بات ہے! کیا بات! رونق رمضان، رونق رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کا دل سے خیر مقدم ہے. احمد المغربی پرفیومز پریزنٹس رونق رمضان سیزن 2. سب سے پہلے تو دل سے بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ سب نے ہمیں اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی اور اتنا سپورٹ دکھایا. آپ کا پیار ہی ہے جو رونق رمضان کو اور خاص بنا دیتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں احمد المغربی کا کہ انہوں نے پچھلے سال بھی ہمیں جس طریقے سے تعاون کیا، سپورٹ کیا. ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. ان کا بہت بڑا ایک حصہ ہے ان کی دعائیں اور ان کا ساتھ، اور ان کی جس پوری ٹیم نے ہمارے ساتھ جو ساتھ دیا کہ اس سال کو بھی ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذریعہ بنایا اور بہت آسانی پیدا کی. تو میں احمد المغربی کے پورے گروپ کا، خاص طور سے ان کے آنر، ان کی فیملی اور ان کے پورے گھرانے کا شکر گزار ہوں. آج کا ایک ایپیسوڈ، یہ جو ایپیسوڈ ہونے جا رہا ہے، وہ احمد المغربی کے یعنی وجود کو لے کر اور احمد المغربی کا جو ایک نام بنا ہے، اس کے پیچھے کیا داستان ہے، اس کے پیچھے کیا محنت ہے، اس کے پیچھے کیا راتوں کا رونا دھونا ہے اور کیا جد و جہد ہے. تو ہم بات کریں گے آج احمد المغربی ہے کیا. چلیں تشریف لائیے. جی. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تجارت ایک بہت بڑی عبادت ہے. اگر سچا تاجر امانت دار ہوگا، سچا ہوگا، امانت داری سے کرتا ہوگا، اس کے نیت میں خلوص ہوگا، تو یہ تجارت اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ بنے گی، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. اگر نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے تجارت کروائی، اور ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کا شروع کا اہم حصہ تجارت میں گزارا. آپ بڑے تاجر تھے. حضرت ابوبکر صدیق تاجر، حضرت عمر تاجر، حضرت عثمان تاجر، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ جتنے صحابہ تھے یہ بڑی بڑی تجارت کیا کرتے تھے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ خطاب کیا کہ تاجر الرحمن، کہ یہ اللہ کا تاجر ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ تجارت کر رہے ہیں اور پھر کیا لقب دیا کہ تاجر الرحمن، یہ رحمان کا تاجر ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تجارت ایک بہت بڑی عبادت ہے. اگرچہ یہ تجارت اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے کر کے بتلائی اور جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا، اس طریقے سے اگر بندہ کرے گا تو اس کی بہت تھوڑی سی تجارت کا وقت دے گا لیکن بہت بڑا پا لے گا. ہم آج جس شخصیت سے بات کرنے جا رہے ہیں
اور جو آج ہمارے مہمان ہیں، اگر ان کی زندگی کی داستان اٹھا کر دیکھتے ہیں، آگے ہم بات کریں گے اور کتنی باتیں ایسی آئے گی جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے اگر اللہ کو ساتھ رکھا ہے اور تجارت کو سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ اور لوگوں کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑے وقت میں کتنا بڑا انہیں اس کا سرمایہ دے دیا اور کتنا بڑا کام دے دیا اور نام دے دیا۔ تو تجارت کے اصولوں میں 3 اصول، سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے تجارت کے اصول کیا ہے؟ آپ اتنے بڑے تاجر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی برکتوں سے نوازا۔ انہوں نے فرمایا کہ 2 چیزیں میری بنیادی چیز ہیں کہ میں ادھار خریدتا نہیں ہوں اور ادھار دیتا نہیں ہوں۔ آج ہمارا سارا مارکیٹ کو انالائز کریں گے، دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ سارا ادھار کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، انٹرسٹ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ اور انٹرسٹ، یہ جو جملہ بیچ میں آ گیا تو میں کہتا ہوا چلوں، جس نے انٹرسٹ لیا، انٹرسٹ پہ تجارت کی، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اس بات کو یقین کے ساتھ، میں نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی بڑی بڑی کمپنیاں ہوا کرتی تھی، ملینز ڈالرز کی ویلیو رکھا کرتی تھی، لیکن سارا کام انٹرسٹ کے ساتھ ہوتا تھا، وہ ایسے زیر زمین چلے گئے اور اس طریقے کے حالات میں آ گئے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے انٹرسٹ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نہیں پتہ ہے، کر لیا، توبہ کے دروازے کھلے، سچی نیت کے ساتھ توبہ کی اور چھوڑ دیا، اللہ نے ایسے راستے کھولے کہ ان کی زبانی ابھی چند دنوں پہلے کسی کوئی بتا رہا تھا کہ اتنا بڑا میرا 2015-16 میں تھا، میں نے اس وقت چھوڑا، اور آج بولے میں اگر وہ ہوتا تب بھی یا نہیں ہوتا، جو میرے چھوڑنے کے بعد میں اتنے بڑے مقروض میں آ گیا تھا کہ شاید جیل جانا پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قانونی ایچ پی سے حفاظت فرمائی اور ان سب معاملات سے مجھے صاف کر کے آج اتنی برکتیں دی کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ انٹرسٹ سے میں بات کر رہا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ادھار دیا نہیں، ادھار خریدا نہیں۔ دوسرا، میں نے کبھی اسٹاک نہیں کی کہ مارکیٹ میں حالات آ رہے ہیں، سیزنیں بدل رہی ہے، ہم کہ بھائی ایک ونٹر کا سیزن آتا ہے، ایک آتا ہے سمر کا سیزن آتا ہے اور ایک مانسون کا سیزن آتا ہے، تو سیزن کے اعتبار سے کاروبار عام متن چل رہے ہوتے ہیں یا مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی لے لو، اسٹاک کر لو، فلاں کر لو، فلاں کر لو، جب اس کی ویلیو بڑھے گی ہم اس کو لائیں گے۔ تو ایسے وقت میں ایسے کتنے دیکھے کہ ماضی قریب میں کورونا گزرا کہ کتنا پڑا ہوا تھا کہ بھائی رکھ لیں گے، اور پھر کہا کہ ہم اپنے اس طریقے سے اس دام میں بیچیں گے۔ جن لوگوں نے اسٹاک کیا تھا، جن لوگوں نے رکھا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اسی بیماری کا شکار ہوئے اور اسی دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے، ہاتھ کوئی نہیں آیا۔ اور تجارت کا دوسرا اصول سچائی کے ساتھ ہو، کسی کو دھوکہ دینا نہ ہو اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہو، اور دل میں یہ نیت ہو کہ میں جس سے کام کروں میری ذات کے زیادہ اس کو فائدہ پہنچے، اللہ ضرور بضرور اسے فائدہ دے دے گا۔ تو جو آج مہمان ہیں جن سے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے ان تجارتوں کو، جو میں نے تھوڑے سے مختصر سے بتلا احادیث کے اندر، اس کے اندر باقاعدہ کتابوں کے باب کے باب، ابواب کے ابواب، اس پہ کتنی علماء نے کتابیں لکھی، حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کتنا آیا، قرآن کریم میں کتنا آیا، ایک تاجر کو کیسے کہا گیا کہ اگر وہ سچا تاجر ہے تو اس کے کتنے بڑے مقام کو اللہ نے بتلایا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے بڑی تجارت نصیب فرما، اس لیے نصیب فرما کہ میں تیرے خیر کے کام کروں، میں بیواؤں کے کام آؤں، میں یتیموں کے کام آؤں، میں غریبوں کے کام آؤں، اور میں تیرے راستے کے جو مہمان ہوتے ان کا اکرام احترام کروں۔ تو آج جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے بھی اپنی زندگی کا سفر اسی طریقے سے شروع کیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انہیں ایک امپائر نصیب کر دیا، جو آدمی کی ایک سوچ اور خواب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی نظر کے سامنے دے دیا۔ تو ہم آگے بات کریں گے ان سے۔ اور ہمارے ساتھ اس سفر کو آگے لے جانے والے ہیں our esteemed guest Mr. Kafil Ahmed Saab, founder and CEO of Ahmed Al Maghribi Perfumes. So let's welcome him. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ تشریف رکھیں۔ جی السلام علیکم۔ تشریف رکھیں۔ حضرت پہلے تو بہت نوازش، بہت شکریہ، بہت احسان کہ آپ رونق رمضان کی سیزن 2 کے اندر بھی ہماری حقیر سی دعوت پہ تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ میری طرف سے بھی تہ دل سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ یہاں آنے کا موقع ملا۔ جیسے آخری رمضان میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے یہاں پر آنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ بلایا، دعوت دی، تو اس میں جو ہے نا واقعی میں بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ یہاں پر آنا جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ یہاں سے جو ہے نا وہ اس پلیٹ فارم سے، اس پروگرام سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بہت فائدے ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد، ہماری نیت یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے
हर इंसान को दीन का भी फ़ायदा हो और दुनिया का भी फ़ायदा हो। इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्रोग्राम है रौनक रमज़ान के नाम से, हर तरह से जो है ना फ़ायदा देने वाली जो है चीज़ है। इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर आना जो है इसमें अपनी खुश किस्मती भी समझता हूँ और जो है ना वो यहाँ पर आने के एतबार से एक ज़िम्मेदारी भी समझता हूँ और अल्लाह इसी आपको ज़िम्मेदारी ज़ाय के साथ खैर में जो दे, है मैं अल्लाह आया आपको हूँ। ज़ाय खैर अल्लाह आप लोगों को भी ज़ाय खैर दे, अल्लाह मुफ्ताब आपको भी, सना आपको भी, जज़ाकल्लाह अल्लाह खैर। यानी यानी मैं शारिकीन से कहूँ, नाजरीन हमारे देखने वालों से, कि मैं जब भी हज़रत के यहाँ जाता हूँ या जहाँ भी कहीं मुलाकात होती है, अल्लाह ताला ने इनको जो बात करने का मलका दिया है, समझाने की अल्लाह ताला ने जो इन्हें हिकमत नसीब फरमाई है, ये ज़माने में कम लोग होते हैं जो कुरान करीम के अंदर जो औसाफ़ को बयान किया गया है, एक इंसान के, एक दाई के और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उम्मती के, उसके ये सारे मिस्दाक़ है। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि कुरान करीम के अंदर अखलाक के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिफ़ात बयान किए, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, उनके ये मिस्दाक़ है। अल्लाह ताला ने उसका ज़र्रा इन्हें नसीब फरमाया है। अल्लाह इनकी बरकत से हमें भी नसीब फरमा दे कि आपका जो एक तरीके से, मैं अक्सर सना को, हमारे दोस्त वगैरह, और अल्लाह शाहिद है इस बात का, जो आपसे मिलता है वो गर्विदा हो जाता है। मैं ये कोई उसके अंदर कैमरे के सामने ये बात नहीं कह रहा हूँ, ऑफ कैमरा भी मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जितने हमारे दोस्त अहबाब अब तक जितने मिलते रहे, मिलाते रहे, वो अक्सर ये कहते हैं कि हज़रत से दोबारा कब मुलाकात होगी और किस तरह होगी, कि उठने का दिल नहीं चाहता। आप जब कल तशरीफ़ लाएँ सफ़र से, तो जब मुलाकात हमारे एक साहब से भी हुई, फिर रात में हम जब बैठे थे, आपके जाने के बाद मुझे कहने लगे कि दिल नहीं चाहता था उठने का, लेकिन वक्त ने इजाज़त नहीं दी। तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, सेहत में, आफ़ियत के साथ बरकत नसीब फरमाए, आपका साया हम पर बाकी रखे। और फिर रमज़ान की मुबारकबाद के साथ एक और मुबारकबाद कि माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अहमद अल मगरिबी, हम अक्सर ये कहते हैं ये हमारा ब्रांड है। तो ये जो ब्रांड है, ये अल्लाह ताला ने आपको इसका ज़रिया बनाया। आपने एक माली जैसे बीज लगाता है और फिर जिस बाग को वो परवान चढ़ाता है और वो परवान चढ़ता है, अल्लाह ने आपको अपनी ज़िंदगी में दिखाया और आपको कारवा भी बड़ा ज़बरदस्त मिला। तो उसके 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं और 25 साल मुकम्मल हुए, ये बहुत ही मुबारकबाद है। अल्लाह मज़ीद फज़ीद, अल्लाह इसमें और बरकतें नसीब फरमाए। और आपकी जो नेक नीयती थी, नेक मुरादें थी, तमन्नाएँ थी, अल्लाह ने उससे हत्तल इम्कान पूरा किया। तो बहुत मुबारक हम दोनों की तरफ से। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वैयाकुम। यानी आपने जो है ना वो बहुत सारी बातें जो है वो इस वक्त कहीं, तो सबसे पहले जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने जो हुस्न ज़न लोगों के दिलों के अंदर डाला है, जैसे आप मेरे बारे में कहते हैं, ये मैं कहता हूँ ये अल्लाह की तरफ से लोगों के दिलों के अंदर जो है वो मोहब्बत पैदा करना, क्योंकि ऊपर से फ़ैसले होते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो फ़ैसले फरमाते हैं और वो फ़ैसले जो है ज़मीन पर लोगों के दिलों में पहुंच जाते हैं। तो ये सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करने का मकाम है। सबों के दिलों के अंदर जो है ना हमारे ताल्लुक़ से, जैसे आपने कुछ अल्फाज कहें, ये हुस्न ज़न होना जो है ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, उसके साथ साथ जो है ना वो मैंने कहा कि एक मुसलमान होने के नाते, एक ईमान वाला होने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक ज़िंदगी है, वो मुबारक ज़िंदगी ही अमानत है। जैसे कहते हैं ना कि दीन अमानत है, तो हमारे ज़िंदगी का एक एक पहलू जो है एक ज़िम्मेदारी की जगह पर है। चूँकि दीन ज़िम्मेदारी है, दीन अमानत है, तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने फ़ज़ल व करम से, अपने रहम से अल्लाह ने जो है ना ये तिजारत करने का मौका मरहमत फरमाया, अता फरमाया। ये अल्लाह का एहसान है। और जैसे मैंने कहा और बार बार मैं ये बात कहता हूँ अपने बच्चों से भी और अपने दोस्तों से भी और ताजिर हज़रात से भी, और मेरे ख़्याल से काफ़ी मरतबा आपसे भी मुलाकात हुई, मैं यही बात को जो है वो दोहराते रहता हूँ। अल्लाह पाक ने जो है ना वो इंसान को कुछ वक्त के लिए दुनिया के अंदर भेजा है, थोड़ा सा वक्त है, थोड़ी सी ज़िंदगी है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बहुत वाज़े तौर पर हमें फ़रमाया कि जिसका ख़ुलासा है कि इंसान की उम्र 60 और 70 साल के दरमियान में है, और ये 60 और 70 साल है तो थोड़े से, लेकिन आखिरत के एतबार से जो है ना बड़े कीमती है। तो हम तो यही सोचते रहें, अपने आप को जो है यही याद दिलाते रहें कि ये जो मौका है बड़ा कीमती मौका है, और इसी वक्त के ऊपर जो है ना आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी है। हम सब जानते हैं, आप उलमा हज़रात हैं और काफ़ी उलमा से हम बार बार सुनते रहते हैं, तो बहुत मोहतात हो कि जो है ना इस ज़िंदगी को संभालना है।
اور بہت محتاط ہو کہ اس زندگی میں جو ہے نا آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس میں ساری چیزیں آ گئی، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہے نا دنیا کے اندر جس مقام پہ بھی، جس حیثیت میں بھی اور جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایمان کی سب سے بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اس پر قادر ہے کہ سب کو جو ہے جنت والا بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ دیا ہے وہ جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ تو ہم تو جو ہے نا وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں، جس ملک میں بھی جاتے ہیں، جن لوگوں سے بھی ملتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ ساری تیری اہل ہے، ساری تیری مخلوق ہے، یا اللہ سب کو جو ہے جنت والا بنا دے۔ اب وہ اس کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بنا دے، ہاں، لیکن ہمارے اندر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہو، کڑن ہو، ایک محبت ہو انسانیت کے لیے، وہ تو جو ہے نا ہمیں کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی نیت کے ساتھ آپ جب زمین پر چلو گے پھرو گے تو یقیناً جو ہے نا آپ کی محبت اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں کے اندر منتقل فرمائیں گے، اور یہی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ میرے اندر کوئی خاص بات ہے یا کوئی خوبی ہے کہ میں کہوں کہ جو ہے نا لوگ مجھ سے محبت کریں، یہ اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ زبان سے جو ہے نا کچھ الفاظ نکلتے ہیں جو لوگوں کو پسند آتے ہیں، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچائے ہمیشہ۔ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی یہ بڑے سفر کے اندر، جیسے ابھی آپ نے عرض کیا کہ 25 سال اللہ پاک نے موقع دیا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ 25 سال میں جو ہے نا ہم ایک سے چلے ہیں اور آج جو ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک جو ہے وہ یعنی سعادت مندی ہے، کامیابی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے وہ کامیابی ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ یہ پوری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے، ان کی جو ہے وہ ایمانیات کی جو ہے نا صفات، ان کی جو ہے عبادات کی صفات، ان کے اخلاق کی صفات، ان کے معاملات کی صفات، یہ ساری طریقے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا کر گئے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ہر وقت جو اس میں سے کوئی چیز ہماری طرف متوجہ ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، 100% تو جو ہے نا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ ایمان کے بول کو بولتے رہنا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس کے بول کو بولتے رہنا، اس یقین کو جو ہے نا یعنی 24 گھنٹے جو ہے نا اپنے دلوں کے اندر جو ہے نا بسائے رکھنا، اس کی کوشش ہے۔ عبادات کے لائن سے بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادت کرنے کے لیے کہا ہے، اس عبادت کو سیکھ کر جو ہے نا کرنا، علم کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ عبادت تو اللہ سے بات چیت ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ اور ذریعہ ہے۔ تو ہم کیوں نہ جو ہے نا اس کو سیکھ کر کریں۔ دنیا کا ہر فن، ہر ہنر جو ہے انسان چاہے انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، ہر ایک چیز سیکھتا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے کر کے اس سے زیادہ استفادہ حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، تو کیوں نہ جو ہے نا ہم دین کو بھی اس طرح سے حاصل کر لیں، اس طرح سے سیکھیں کہ اللہ کے خزانے سے جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ہم استفادہ حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں ساری چیزیں سکھاتی ہے۔ تو یہ جو سفر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ اللہ نے مجھے اس بات کی سمجھ دی ہے۔ اگر اللہ دین کی سمجھ نہ دیتے تو شاید جو ہے نا یہ سفر جو ہے نا وہ اتنا آسان نہ ہوتا، کیونکہ دین آسانی کا نام ہے، دین سہولتوں کا نام ہے، دین خوشیوں کا نام ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو، تو اس کو جو ہے نا دین سیکھنا پڑے گا اور دین پر چلنا پڑے گا۔ اب دین جو ہے نا ہر لائن کا ہے، 24 گھنٹے کی پوری زندگی جو ہے اگر اللہ کے حکموں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو سیکھ کر کرنے کی کوشش کرے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیابی ہوگی اور ضرور آپ کو جو ہے نا خوشیاں ملے گی۔ میں اکثر جو ہے نا ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ دین کی وجہ سے اللہ پاک نے دی۔ ایک تو اللہ کا بڑا احسان ہے کرم کہ اللہ نے دین کی سمجھ دی۔ دین ہے ہی پوری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے شریف، یعنی ناظرین یہ بہت بڑی بات کرنے لگے ہیں جی بالکل، آپ نے بھی، میں بھی غور سے سن رہا ہوں، آپ نے بھی غور سے سنی ہے۔ اس میں سب سے جو اہم ہے دین کے اندر وہ معاملات ہیں۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ سکسیس جو ہے وہ 25 سال کا کیسے ہے، تو الحمدللہ یعنی یہ سوال اس لیے بھی تھا، میں یہاں معذرت آپ کو روکتے ہوئے بات آگے سنانے کرنی تھی، لیکن میں اس کی جگہ پہ بھی پوچھ لیتا ہوں کہ
کہ سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ بہت سارے ساتھی حرمین شریفین جاتے ہیں جو کرونا سے پہلے بھی کووڈ سے پہلے بھی جاتے رہے ہیں، تو اکثر یہ ایک بات کہتے ہیں کہ پہلے احمد المغربی کرونا سے پہلے نظر نہیں آتا تھا، اب ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ کے گھر میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی، مدینہ المنورہ میں بھی، یعنی ہر وہ تھوڑی جگہ پہ ہمیں اپنا برانڈ نظر آتا ہے احمد اور احمد المغربی، اور مکہ معظمہ کے اندر بھی اکثر نظر آنے لگا۔ تو یہ جو اتنی تیزی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا، اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ کی مصلحت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ محنت ہمارے ہاتھ میں ضرور ہے، قرآن کا حکم ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لیکن اس کے پیچھے آپ کا رات کا رونا دھونا اور پھر اس طریقے سے آپ نے جو محنت کی ہے، ہم نے آپ کو دراصل آپ سے نصائح لینا چاہتے تھے لیکن بیچ بیچ میں بول جا رہا ہوں، لیکن آج کل دیکھنے والے سب سے بڑا حضرت علمیہ آج دنیا کا ہو گیا نا کہ ہم کام کر رہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، کام نہیں پڑ رہا ہے، یہ سب کی سوچ بنی پڑی، لیکن آپ نے اس کو کس طریقے سے مینیج کیا اور کیسے یہ وجود میں آ گیا؟ بس یہی میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چونکہ میں نے کہا کہ یہ جو پروگرام ہے میں یہاں آتا ہی اسی لیے ہوں، جیسے پچھلے سال بھی آیا تھا، میری کوشش ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے تجربے سے جو ہے نا وہ کسی کو کچھ فائدہ پہنچ جائے، میری یہ نیت رہتی ہے ہمیشہ، اور اسی نیت کے ساتھ میں جو ہے نا وہ میں نے تجارت کی بھی ابتدا کی۔ میں آپ کو بہت خاص بات بتاتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب میں تجارت شروع کر رہا تھا تو انہوں نے کہا بیٹا دیکھو کہ تم تجارت ضرور کرنا اور اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب بھی کریں گے، لیکن ایک نیت کرنا ضرور کہ اس تجارت سے جب تم کو اللہ تعالیٰ نفع دے، امت کا خیال رکھنا۔ اس میں انہوں نے جو ہے وہ جیسے اللہ کے احکامات ہے کہ سب سے پہلے جو اقربا ہیں، جو رشتہ دار ہیں، یہ بہت ضروری ہے، بات سننے والی بات ہے۔ انہوں نے دیکھو وہ جو بات کہی نا، قرب و جوار کے لوگ ہیں، جیسے رشتہ داروں کے بعد میں جو ہے گاؤں والے ہوتے ہیں اور دوست احباب ہوتے ہیں، اور جتنے بھی جو ہے غربا مساکین ہوتے ہیں ان کا آپ خیال رکھنا، یہ نیت کر لو بیٹا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو ضرور ترقی عطا فرمائیں گے، کامیاب کریں گے تجارت۔ والد صاحب کی وہ بات اس وقت شاید میری سمجھ میں تھوڑی نہیں آ رہی تھی، لیکن والد صاحب کی نصیحت تھی، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک دین کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے والد صاحب بھی بہت دیندار تھے، تو اسی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دل میں بات ڈالی، اور الحمدللہ اس پہلی دکان سے جو ہے نا ہم نے اس نیت کے ساتھ میں جو ہے نا اپنا کام شروع کیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا وہ اس نیت کی برکت، ایک تو اللہ کا حکم، اللہ کے جو حق ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ کہ ہماری دکان جو ہے وہ شروع سے ہی پہلی دکان تھی، اور شروع سے یہ نیت ہی کی تھی، یہ بھی والد صاحب کی طرف سے جو ہے نا نصیحت تھی۔ ایک بہت بڑا چیلنج تھا مفتی صاحب، دیکھیے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو سن رہے ہیں، نوجوان طبقہ بھی سن رہا ہے، ہمارے سارے بھائی ہر طبقے کے، ہر مذہب کے لوگ اس کو سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب کو اس کا فائدہ ہو، کہ جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جس راستے سے مجھے دیا ہے اس کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ دیا سے مراد، میں روکتے ہوئے ہمارے دیکھنے والوں کو بتاؤں، دیا سے مراد ماشاءاللہ تبارک اللہ احمد المغربی اس وقت دنیا کے ٹاپ برانڈوں میں شامل ہوتا ہے، یعنی یہ جملہ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ یعنی یہ کوئی وہ ہوائی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ہوائی بات، ہر کوئی جو جاتا ہے جی سی سی، چاہے آپ دبئی لے لو، مکہ مدینہ لے لو، ایسے بہت ایسے بھی میں بیچ میں مطلب یہ کچھ مہینوں میں ایسے بہت میرے فرینڈز، آپ کو پتہ میں آپ کو آ کر بولی کہ ان کے پاس بھی احمد المغربی پرفیوم کا ہے، ان کے ایسے شو کیس میں جو جنرلی ہم لوگ ایسے سجا کے رکھتے ہیں، تو آئی تھنک ان کا عود اینڈ روزز تو سب کے پاس ہے۔ ایسے بہت لوگوں سے میں ملی ہوں جن کو مجھے لگا اچھا ددے والے کرے ہمیں پسند ہے، میں نے کہا اچھا یہ تو میں بھی یوز کرتی ہوں، تو مجھے ریئلائز ہوا کہ اٹ ہیز اسپریڈ اینڈ ماشاءاللہ سے ہر جگہ جا رہا ہے۔ 120 ملکوں سے زیادہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ڈسٹریبیوٹر، 120 ملکوں سے زیادہ جگہوں کے اوپر ماشاءاللہ تبارک اللہ احمد المغربی کا ہمارا پرفیوم موجود ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔
میں نے یہی کہا نا کہ یعنی ایک تو جو اللہ کے احکامات ہے، جو اللہ کا حق ہے ہم پر عبادت کا، شروع سے ہی جو ہے نا وہ پہلی دکان سے اس کی پابندی ہوئی ہے کہ نمازوں کے وقت میں ہم دکانیں بند کرتے تھے۔ یہ تھوڑا سا لوگوں کو عجیب سا لگتا تھا، لیکن چونکہ جو ہے وہ یقین تھا، اللہ پاک نے ہم پر فضل فرمایا تھا، اور اس یقین کے ساتھ میں جو ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع کا زمانہ جب انسان تجارت شروع کرتا ہے تو بڑا اسٹرگل کا ہوتا ہے، بڑا جد و جہد کا ہوتا ہے، اور بولتے نا کہ ایک کشمکش ہوتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ اس کو سروائیو کرے۔ ایک عام طور پر جو ہے نا ایک انسان اس طرح سے ہی سوچتا ہے، لیکن میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان جو ہے نا سوچ لے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس نماز کے اندر ہی جو ہے نا وہ کامیابی رکھی ہے جو ہم اذان میں سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، کہ میرے بندو نماز کی طرف آؤ، میرے بندو کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ کرے جو ہے نا جو یقین کا حق ہے وہ آ جاوے۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ روزی کے لیے جو ہے نا وہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بات ہے، ہاں، بڑی بات۔ کیونکہ یہ چیز جو ہے اللہ نے مشاہدے میں مجھے بتائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پوری دنیا کو استفادہ حاصل ہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کے نبی کی بات سچ ہے، اور اسی سے جو ہے نا یہ جو برکتیں ہیں، برکتیں جو ہے وہ اعمال کے ساتھ منسلک ہے، مربوط ہے، برکتیں اعمال کے ساتھ منسلک اور مربوط ہے۔ اور اگر آپ کو برکتیں چاہیے تو اعمال کو جو ہے نا روزانہ کے اعتبار سے کہنا چاہیے۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں صاحب، جیسے جو یعنی کامیابی اور سکسیس جو ہم سنتے ہیں نا بار بار کہتے ہیں، اب اس کامیابی کا ایک جو کانسیپٹ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ روزانہ اسے کام کرنا پڑے گا، روزانہ جو ہے یعنی نیا دن جب آتا ہے اسے روزانہ کے اعتبار سے اس کے پیچھے جو ہے نا محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا، یہ چیز جو ہے نا وہ اگر آپ نے دین سے ریلیٹ کر دی تو آپ دیکھیں کہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ یا رب، یا رب۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے بالکل۔ اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ اگر جو ہے نا میرا یقین بن گیا کہ مجھے تو کام کرنا ہے لیکن میں اللہ کے ذمے میں آ کے کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری ذمہ داریوں کو اپنے ذمے لے لیں گے، جس سے میرے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے جو ہے نا وہ یعنی اللہ نے ہم کو نماز دی ہے، اور محنت تو دیکھیں کہ بغیر محنت کے جو ہے نا آپ ایک پانی کا گلاس بھی جو ہے نا نہیں پی سکتے۔ ہر چیز کے لیے جو ہے نا محنت لگنی ہے، لیکن جو ہے نا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی دین کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے لیے یہ دنیا کو بھی آسان کیا ہے، بس ہمارا یقین اس پر آ جاوے۔ میں آج آپ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ پورے لوگوں تک یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں۔ جس چیز سے مجھے نفع پہنچا ہے وہ چیز جو ہے نا میں نے کہا کہ دین ہے، اور نمازوں کا اہتمام ہے، اور لوگوں کے لیے غمخواری ہے کہ لوگوں کے لیے جو ہے نا فکر کرنا کہ اس تجارت سے جو ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ والد صاحب نے جو ہے جو نصیحت کی تھی اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی اس نصیحت نے مجھے اتنا نفع پہنچایا کہ الحمدللہ میں نے کہا نا کہ جب لوگوں کو دیتے چلے گئے ہیں تو اللہ کی طرف سے آتا چلا گیا۔ اور میں یہ بات کہوں کہ اس میں کوئی مباغلہ یعنی نہیں ہے کہ دینے کا ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ کو شاید سنا پتہ ہی ہوگا، اور یعنی ایک بات میں آج کہنے لگا ہوں ان کے بارے میں، حضرت بیٹھے ہیں کہ ثنا کی جو استاد ہے اور جو ان کے پڑھانے والے، ان کی انگریزی میں ٹیچر کہیں گے، وہ استاد کے اوپر ٹیچر کا لفظ صادر نہیں آتا، میں خاص طور سے کہتا ہوں۔ وہ ماشاءاللہ حضرت کی دختر ہے، نیک دختر یعنی بڑی بیٹی ہے ہمارے بھائی عمیر صاحب کی اہلیہ محترم، ہماری باجی جو ہے وہ ماشاءاللہ انہیں پڑھا رہی ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا میری نسلوں پہ احسان ہے حضرت، کہ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ مرد کا ہمارے اب زندگی ہماری سفروں والی گزر رہی ہوتی ہے، یہ سعادت مندی ہے، اللہ کا شکر ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ تو میں اللہ میرا جانتا ہے، میں یعنی 5-6 سال ہو گئے ہمارے جڑنے کو، ہمارے نکاح کو، تو 2 بچے ہو گئے۔ تو جب بیٹا ہوا تو اس کے بعد بڑے بیٹے طارق جمیل کے بعد وہ تھوڑا سا اس کی حتا نظر آنے لگی، وہ چلنا پھرنا تھوڑا شروع کیا، پھر اللہ نے دوسری آپ کی دعا سے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ بڑا پریشان رہتا تھا، تو اللہ میرا جانتا ہے، میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کیا کوئی چیز ہو جائے، عمیر صاحب سے کہا تو انہوں نے فوراً لبیک کہا۔ وہ ہماری باجی کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، کہ روزانہ 1 گھنٹہ انہیں پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کافی ادارے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے علاقے کے اندر جیسے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ دینے سے چیزیں آتی ہے، تو یہ جہاں سے آتے ہیں رتنا گیری راجہ پور سے، وہاں زبردست ایک اسکول بنایا ہوا ہے، ہاسپٹل کا نظام ہے، اور کتنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام کرتے ہیں۔ ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی دین کا جب جذبہ ہوتا ہے نا
تو وہ ہوتا یہ کہ ہم کل رات میں جب تشریف لائے تو ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے کسی لوگوں سے، تو کہا کہ ہمیں ملک کے لیے ہم یہ کام ہی کر رہے ہیں، لیکن ایسا بھی کیوں کہ ایجوکیشن کے اوپر اور کام کیا جائے۔ تو ہمارے ساتھ کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یو پی ایس سی کا کرتے، تو حضرت نے کہا ہم یو پی ایس سی کے لیے بھی کام کریں گے کہ ہمارے بچے، یعنی آپ کی بڑی بات ہے کہ جہاں آپ علم دین کی اور مدارس کی اور مساجد کی خدمت کر رہے ہیں، جہاں آپ میڈیکل پہ کام کر رہے ہیں، جہاں اسکول پہ بنیادی تعلیم پہ کام کر رہے ہیں، وہاں اس بات کو لے کے آنا، سوچنا کہ ہمارے ملک ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ملک دیا ہے، تو اس کے نوجوان اور ہمارے بچے اور انسانیت کے بچے۔ پھر انہوں نے ایک بات کل بھی یہ کہی، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو کیا مسلمان بھی ہوتے غیر مسلمان بھی ہوتے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ وہ بھی ہمارے بچے ہیں، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ کہا کہ یہ بھی ہمارے بچے ہیں، تو کہ یہ بھی پڑھیں۔ تو پھر کہا کہ چھوٹی چھوٹی فیس کے لیے ان بچوں کے انٹرویو کے لیے ایگزام کے لیے وہ نہیں ہوتا، تو کیا ہم سے جو ہو سکا تو تھوڑی سی درخواست پہ یہ آدمی کا شوق ہوتا ہے، پھر اللہ بڑھاتا ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے، بہت مبارک ہو حضرت یہ ساری باتیں اور یہ ساری خیر کی چیزیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر مصطفیٰ۔ جیسے میں نے آپ کی بات شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ شروع سے جو ہے نا وہ نیت کی اور نیت کروائی گئی والد صاحب کی طرف سے کہ ایک تو جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کے ساتھ میں اس کے حق کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کی بھی رعایت کرنا ہے، تو اسی بات کو جو ہے نا وہ لے کے چلے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا نا، جیسے ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ میرے تھوڑے سے کرنے کو جو ہے نا بہت زیادہ ہی کہا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کرنے کی ہمت بھی دے اور توفیق بھی دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، کیونکہ میری بس میں تو جو ہے نا میرے اختیار میں نیت ہے اور کوشش ہے سب۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، اور واقعی جو ہے نا وہ یعنی یہ اللہ نے دنیا میں موقع دیا ہے، ہر کسی کو موقع نہیں ملتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، سعادت مندی ہے۔ جو دوسروں کو جو ہے نفع پہنچانا، اس سے مراد یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ میری اولاد بھی جو ہے نا وہ میں میری بیٹی کو کہتا ہوں کہ بیٹا تیری اس محنت کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ ثنا کے اندر وہ صفات، وہ صلاحیت، وہ علم اللہ تعالیٰ منتقل فرمائیں گے، اور یہ اللہ جتنا بھی ثنا سے کام لیں گے، اللہ کے بندوں کا، بندیوں کے یعنی ہدایت پر آنے کا، ان کو نفع پہنچانے کا، یہ پوری دنیا میں جائے گی۔ شاید جو ہے نا وہ آپ اور ہم شاید نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ یعنی ایک چاہت ہے نا، ایک لالچ ہے کہ جو ہے نا وہ ہم سے جو ہے نا وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاوے، اور جو ہے وہ اس کا نفع جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ملتا رہے اور باقی رہے۔ اسی طرح سے جو ہے نا یعنی میری یہ نیت ہے، میرا ویژن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تجارت کا موقع دیا ہے، اور تجارت کے ذریعے سے جو ہے نہ کہ صرف جو ہے نا وہ اپنی ذات سے، اپنے اہل و عیال کو اور جو ہے نا رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ جو ہے نا اس ملک کے ان لوگوں کو جن کو جو ہے وہ ضرورت ہے، جیسے میں نے دیکھا کہ کہاں پر جو ہے نا کچھ لوگوں کو جو ہے نا تعلیم کے لیے جو ہے نا ضرورت ہے، کچھ لوگوں کو علاج کے لیے ضرورت ہے، تو یہ میری نیت ہے۔ میں نے کہا نا کہ میرا ایک ویژن ہے جو میرے والد صاحب نے جو ہے نا ابتدا میں ہی کروایا تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ دوسروں کی خیر خواہ، ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مذہب نہیں دیکھیں گے کہ جو ہے نا کون سے مذہب کا لوگ ہے جس کو ہم مدد کر سکیں، نہیں، ہم تو انسانیت کو دیکھیں گے کہ جو انسان ضرورت مند ہے جس وقت ہو، اگر میں اس کی مدد کر سکتا ہوں چاہے کچھ اچھے الفاظ سے بھی، تو میں اس کی کوشش کروں گا کہ اس کی مدد کر سکوں۔ یہ ایک جو ہے نا ایک میرا ویژن ہے، اور اس کے اعتبار سے ہم نے کام شروع بھی کیا ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے نا اس راستے پہ، جیسے ایجوکیشن کے تعلق سے اور میڈیکل کے اعتبار سے، اور جو ہے نا یعنی مختلف شعبوں کے اندر جو ہے نا میری نیت ہے کہ جو ہے نا جس طرح سے یعنی میں کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو نے اس کی توفیق دی ہے، اور اس کی ترتیب سے جو ہے نا ایک ویژن ہے، اور ویژن میں نے کہا کہ بہت بڑا ہے، کیونکہ میں نیت بہت وسیع کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کو اختیار دیا ہے کہ جو ہے نا اپنے یعنی دل کے اندر وسعت رکھے، اپنی سوچ میں وسعت رکھے، اور جو ہے نا وہ یعنی اس وسعت کے ساتھ اپنے ویژن کو جو ہے بنائے، اور جو ہے نا اس کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جتنی تم اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے کام کرو گے، جتنی وسعت کے ساتھ تم سوچو گے، جتنا وسیع تم دل رکھو گے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اتنی صلاحیت، اتنی استعداد، اور کام کرنے کے اندر جس وقت جس مقدار میں آپ کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ بہت مبارک کرے حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کی ان نیک تمناؤں کو، مرادوں کو پوری فرمائے۔ ہماری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، سلامت، عافیت کے ساتھ لمبی زندگی بھی دے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے خوابوں کو
آپ کے اللہ تعالیٰ نے اکثر پورے کیے ہیں الحمدللہ، اور یہ جو خواب آپ نے ایک دیکھا انسانیت کی فکر کا، ملک کی آگے ترقی کا، نوجوان نسل کے کام کے اندر آنے کا، اللہ آپ کی زندگی میں پورا کرتے ہوئے دکھا اور قیامت تک کی نسل آپ کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ انہی ساری خیر کے کاموں پہ لگاتے رہے. آمین الحمدللہ. آگے میں ہی بات کرتا رہا، آپ بھی کچھ بات کر نہیں لیتے. ایکچولی جب آپ بات کرتے ہو تو میں سچ کہوں مجھے ایسا لگتا ہے بس میں سنتے ہی رہوں اور اپنے آپ کا ہر الفاظ جو ہوتا ہے آئی تھنک وہ فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے. اور بہت ساری نصیحت میں آپ سے جب بات کرتی ہوں، جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے، جب انفیکٹ میری ٹیچر میری رخسار باجی سے ملاقات ہوتی ہے، میں ہمیشہ بہت غور سے سنتی ہوں. ابھی آپ کہہ رہے تھے تو میرے آنکھ میں سے آنسو ہی آ گئے ہیں، مجھے واپس رونا آتا ہے. اللہ ایکچولی رخسار باجی بھی یہی بولتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں، مجھے رونا آتا ہے. وہ کہتے ہیں ثنا آپ کا دل نا چڑیا جیسا ہے، اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روتے ہیں. آپ کو کچھ بولتے ہیں آپ کو رونا آتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لائف بہت چھوٹی ہے، وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے اور جتنا کام ہے اتنا ہی انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے اور ایسی چیزیں ہو جاتی ہے جس کا افسوس بھی ہوتا ہے، چاہے وہ وقتی ہو یا آگے ہو. اور مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے لیکن وقت رہتے اگر انسان سمجھ جائے اور اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لے تو وہ اس کے لیے ہی فائدے مند ہے. اور میں نے آپ سے ایک بہت اچھی چیز سیکھی ہے جو میں آج آپ کو بتانا چاہوں گی. سو آپ کے جب 2 اسٹور کی اوپننگ میں آئی تھی میں نے آپ سے بہت اچھی چیز سیکھی جو دنیا نے تو اس کا الٹا ہی سکھایا تھا مجھے. یہ تو دین کی نسبت ہے اور آپ سب لوگوں کا ساتھ جو کہتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں نا جب اچھے لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ وقت بتاؤ تو اللہ آپ کے اندر بھی اچھائی پیدا کرتا ہے. اور کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، بہت کمیاں ہیں ابھی بھی ہمارے اندر، بٹ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آتی ہے اور ایک کمی کو ریپلیس کر کے وہ ایک اچھائی رہ جاتی ہے تو کمیاں کم ہو جاتی ہے. اب جیسے جب ہمارا کام ہوتا ہے، بزنس سے ریلیٹڈ کروں گی کہ جب ہمارا کام ہوتا تھا تو پہلے میں نے یہی سنا تھا جب آپ کام شروع کرتے اور آپ کے پاس کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے تو کمپٹیشن اپنے کام پہ زیادہ فوکس کرنے سے زیادہ وہ کیا کہتا ہے اچھا تم یہاں جاتے ہو، یہ لوگ تو ایسے چیٹر ہی ہے، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ہم بزنس جمانے کے لیے یہ میں نے پہلی چیز سیکھی تھی جب میرا کلینک شروع ہوا تھا فیس پا، کہ جب ہم نے سنا تھا کسی اور سے کہ ہماری برائی ہوئی تاکہ ان کا کام ہو تو میں نے سوچا یہی کام کا طریقہ ہے. تو ایک وقت تھا جب میرے اندر وہ چیز تھی کہ میں بھی یہ کہتی تھی اچھا یہ لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں، ان کا کام ہی ہے برائی کرنا، ہم ایسا بالکل نہیں کرتے. وہ میرا ایک میتھڈ کہیں نہ کہیں کبھی کبھی آ جاتا تھا. پھر اس کے بعد وہ چلتا گیا اور وہ کبھی کبھی ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ روز. پھر وہ بہت کلوز وقت تھا، کچھ سال کے بعد ان سے ملاقات ہوئی. پھر تھوڑی لائف میں چیزیں بدلی کہ اللہ نے تو رزق لکھ دیا ہے، آپ کے پاس آنا ہے، ہمیں کسی کی برائی کیوں کرنا، ہمیں ریلیکس رہنا ہے کہ اللہ ہمیں رزق بھیجے گا. میں بزنس کو لے کے بات کر رہی ہوں، یہ ہو گیا. پھر جب میں آپ سے ملی اور جب آپ کی 2 اسٹور اوپننگ کے دعا کا حصہ میں بنی، میں نے مدینہ میں بھی دبئی میں بھی میں نے آپ سے اتنی اچھی چیز سیکھی کہ مجھے اس وقت بھی آپ کی دعا کے بیچ میں اپنے اس میں کھو گئی. آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ آپ نے دعا خود کے لیے بھی کی اور پھر آپ نے دعا میں یہ بھی کہا کہ میرے آس پاس جتنی دکانیں ہیں، جتنے تاجر ہیں، اللہ تو ان کے روزی میں بھی برکت دے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے کبھی کی نہیں تھی. ہم خود کے لیے کرتے، خود کے لوگوں کے لیے کرتے، پر ایک انجان دکان والے کے لیے جو میرے بازو میں میرا کمپٹیشن ہے میں کیسے کروں. میں نے کبھی یہ ذہن میں مطلب میرے کراس بھی نہیں کیا، ایسا نہیں کہ میں نے برا چاہا کبھی، لیکن میرے یہ ذہن میں یہ چیز کبھی کراس نہیں کی. لیکن جب میں نے آپ کی وہ 2 بار دعا سنی تب سے جب میں کام کرنے لگ گئی، جب میں واپس آئی مدینے سے، اس کے بعد تھوڑا اور اثر ہوا جب میں دبئی آئی تو اس دعا کو میں نے اپنے اندر بھی اور اپنے ایوری ڈے میں شامل کر لیا کہ اللہ میرے آس پاس بھی چاہے جو بھی کمپٹیشن والے ہو لیکن اللہ تو ان کے بھی رزق میں برکت دے. تو یہ میں اس لیے یہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی انسان کچھ کرتا ہے تو وہ اچھائی بتاؤ کہ اس بات کا جب ہم بولتے ہیں اچھی بات تو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے اور لوگ ذہن میں رکھتے ہیں اور اسے پریکٹس میں ڈالتے ہیں. اور اب جب پریکٹس میں ڈالتے ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے جو چلتا ہے کیونکہ اب یہ تعلیم یہ جو چیز ہے میں آگے اپنے بچوں کو بتاؤں گی، اپنے دوستوں کو بتاؤں گی، جو اور لیڈیز ہے جو تجارت کر رہی ہے میں انہیں بتاؤں گی. تو یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے بٹ یہ شروع آپ سے ہوا، یہ مجھے آپ کو بتانا ہے میری طرف سے. اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ اتنا کمپٹیشن ہے آج کل، برانڈ پروموٹ کرنے کے کیا کیا طریقے لوگ یوز کر رہے ہیں، لیکن آپ نے
آپ کا جب میں بھی آتی ہوں اسٹور میں دیکھتی ہوں آپ نے جو پورا طریقہ بڑا حلال طریقہ رکھا ہے. آپ جس طریقے سے اپنے امپلائی کو بھی نصیحت دیتے ہو اور ان کو جو چیز ہے اس کو چھوڑ کے آپ دوسری طرف اللہ کی طرف تھوڑا پش کرتے ہو اور آپ یہ بتاتے ہو کہ اسی طریقے سے یہ ہوگا. آپ کا پورا کام کا جو سسٹم ہے مجھے وہ جتنا بیسک دنیا کا طریقہ چاہیے وہ ہے, لیکن زیادہ آپ اللہ کے طریقے سے کام کرتے ہو. اور آج کی تاریخ میں ہر کسی کو شارٹ کٹس چاہیے کہ بس کیسے بھی کر کے چیزیں فیمس ہو جائے, ہمارا کام آگے بڑھ جائے. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ایسے کمپٹیشن میں اور آج کی جو یہ دنیا جس طریقے سے بزنس کرتی ہے اس سے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ ہم کیسے کریں؟ کیونکہ آج کتنے لوگ بزنس کر رہے ہیں بٹ اگر آپ انہیں بتاؤ یہ طریقے سے تو کہتے ہیں یہ تو آج چلتا نہیں ہے, یہ گانا لگانا بہت ضروری ہے, یہ فلانی چیز کرنا بہت ضروری ہے, جو اس کے بنا بھی میں نے دیکھا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے کام میں. تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ ایڈوائس دے ہمارے جیسے جو بزنس کرتے ہیں, جو انہوں نے نیا شروع کیا ہے, کہ اسے ہم بیلنس کر کے کیسے رکھیں. بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے کہ اس سے جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا. جس چیز سے مجھے فائدہ پہنچا ہے وہ ضرور جو ہے نا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے میں بہت ہی یقین کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے کہی نا بیٹا, تو اس کے تعلق سے جو ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والا بنایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ بہت بڑی سعادت ہے, کیونکہ جو ہے نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پروگرام بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, ہر مذہب کے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ سب کو فائدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین ہیں, سب کو جو ہے نا وہ فائدہ پہنچانے آئے ہیں, تو ہم اس کا ذرہ کوشش کریں. اب یہ کہوں کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے جو ہے نا اللہ کے بندوں کو بشارت ہے, خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ اے میرے بندے, زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی بھی جگہ ہے تو اتنی گناہ کر لے, ایک سچی توبہ کر لے, میں تیرے توبہ پر, تیرے گناہوں پر جو ہے نا ستاری کا قلم پھیر دوں گا, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ دنیا اللہ کی ہے, وہ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, رب ہے, سب کچھ وہی ہے. تو ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں کیوں کریں؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس میں سے نکالنا اور یقین رکھنا جو ہے کہ اللہ کی ذات بڑی غفور ہے, رحیم ہے, اور وہی مالک ہے. اگر اس نے یہ کہا ہے تو میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لوں, اللہ سے معافی مانگ لوں, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اب اللہ نے معاف کر دیا تو جو ہے کوئی کچھ بھی سوچے اس کے بارے میں مجھے نہیں سوچنا, سب سے پہلی بات. دوسری بات, یقین کر لو کہ روزی صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کے خزانے میں ہے. جب یہ یقین ہے کہ اللہ کے خزانے میں میری روزی, اور اللہ نے میری روزی لکھ دی ہے, جو چاہے کچھ بھی کر لے, میری روزی مجھ سے کوئی چھین نہیں لے سکتا, اور نہ میں کسی کی روزی لے سکتا ہوں, تو اس تعلق سے میں سوچ کے کیوں پریشان ہوں. اور ایک بات بہت اچھی بتاتا ہوں, مجھ سے آپ کو معلوم ہے حدیث پاک کا خلاصہ یہ کہ ایمان والے کے لیے جو اتنا اچھا ہے کہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے نا سنا کہ اللہ, جیسے آپ نے کہا نا کہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں, اصل میں تو تاجر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان راستہ بتایا مجھے کہ جو ہے نا وہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, اور ساری امت کے لیے, ہر مذہب کے لوگوں کے لیے, سب کے لیے دعا کرو. کہ اب سب سے پہلے تو ہم دنیا میں ہے, دنیا کا تو فائدہ ہو جاوے, دعا کر لو. اب دعا کر لو سب کے لیے, فرشتہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, جو تو دعا مانگتا ہے جو ہے نا وہ لکھتا ہے کہ اللہ یہ بندے, یہ بندی جو ہے جو دوسروں کے لیے دعا کر رہی ہے, سب سے پہلے یہ دعا جو ہے نا اس کے حق میں قبول فرما دے. آسان ہی نہیں آسان اس وقت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آسانی کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جب زندگی میں آتی ہے, یہ اللہ کی توفیق سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل فرمایا کہ اس کی توفیق دی, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ خوشخبریاں ہیں, یہ کامیابی کی جو ہے نا یہ راستے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے جو ہے نا پوری امت کو استفادہ ہو, سب کو فائدہ ہو جائے, چاہے جس مذہب کا ہو, سمجھے نا. ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کو فائدہ ہو. اور یہ کامیابی کا جو سفر ہے, جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا, اسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے, میری بیوی, میرے بچے, میرے داماد, اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ایسے ہی دے دیے جو میرے معاون اور مددگار ہیں اور مخلص ہیں.
معاون، مددگار اور مخلص، یہ تینوں صفات جو ہے نا یہ اللہ کی برکت سے اور اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، اور اس کی شرط دین ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑے گا اگر آپ اچھی زندگی چاہتے ہو اور اچھے لوگوں کا ساتھ چاہتے ہو۔ اور پھر آگے چلتا ہوں سفر میں، کیونکہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، میں تو نیت کر سکتا ہوں، میں تو عمل کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، اللہ سے مانگ سکتا ہوں، لیکن کرنے والے اللہ ہیں۔ جیسے اللہ نے مجھے اچھی نیک بیوی دی جس نے ہر حال میں میری مدد فرمائی، ہاں مورل سپورٹ کیا ہمیشہ جو ہے نا۔ دیکھیں سفر تو پتہ ہے نا کہ کتنا اسٹرگل کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی جو ہے نا میں تھک جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، وقت نہیں تھا شروع میں، یعنی صبح بھی جا رہا ہوں، شام میں بھی جا رہا ہوں، رات کو بھی جا رہا ہوں، محنت کرتا تھا، کیونکہ ایک جو ہے نا ایک فکر تھی۔ فکر صرف اپنے آپ کو سروائیو کرانے کی نہیں تھی، میں نے کہا نا ایک نیت تھی، ایک نیت تھی کہ کیسے جو ہے نا وہ اپنے بال بچوں کو بھی ایک اچھی زندگی، ایک ذمہ داری ہے، دین کی ذمہ داری کہ سب سے پہلے یعنی انسان کمائے اس لیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا اچھی زندگی دے سکے، پھر اس کے آگے بھی سوچنا ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ رشتہ داروں کی مدد کر سکے، پھر اس کے آگے سوچنا ہے کہ کیسے امت کے غربا مساکین کی جو ہے نا فکر سکے۔ اسی نیت کے ساتھ چل رہا تھا، تو ہمت تو اللہ تعالیٰ دیتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے مدد جو ہے میری وائف کرتی تھی کہ جو ہے نا ہر حال میں جو ہے نا وہ یعنی ہمت دلاتی تھی کہ فکر نہیں کرو، فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ساتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جب کرنے کی توفیق دی تو اللہ ہمت بھی دیں گے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ آگے سلسلہ چلتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اچھی اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو اس قابل بنایا، الحمدللہ حافظ قرآن بھی بنے، الحمدللہ پھر جو ہے نا ہماری بیٹی عالمہ بھی بنی، پھر اللہ نے عمیر جیسا اچھا داماد دیا، الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا اس طرح، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ پورا میرا عملہ ہے، میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مخلصین کا عملہ دینا، کیونکہ جو ہے نا جس ویژن کے ساتھ، جس مقصد کے ساتھ میں چل رہا ہوں اس میں مخلصین کا ہونا بہت ضروری تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹور میں بھی، تو میری فکر یہی ہے کہ یعنی کیسے جو ہے نا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نصیحت ہے، اس آخری نصیحت پر جو ہے نا پوری زندگی بھر جو ہے نا یعنی عمل کرنے کی کوشش کروں، اور میں اپنی نسلوں کو بھی جو ہے نصیحت کر کے جاؤں کہ اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت یہی کی تھی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، مفتی صاحب صحیح ہے نا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحدوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ماتحدوں کا حق جو ہے، ان کا حق دنیا کے اعتبار سے بھی ہے، دین کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو یہ بات بالکل میرے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے، اور ہمیشہ میں اپنے بچوں کے ساتھ میں بھی یہ بات کرتے رہتا ہوں، کیونکہ ایک تو جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ان کا معاوضہ ہے، ان کی تنخواہیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ثنا میں بتاؤں، اللہ کے فضل و کرم سے جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے نیت کی کہ 30 تاریخ کو جو ہے نا ان بندوں کے پاس جو ہے نا ان کی تنخواہ پہنچ جائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کو تنخواہ دی جائے، ان کا معاوضہ دیے جائے۔ یہ کچھ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہے نا اس سے فائدہ ہو، جو چیز سے مجھے اللہ پاک نے فائدہ دیا ہے، یہ مشاہدہ ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب کو اس سے فائدہ پہنچ جائے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے نا یہ عملہ مجھے ملا، ایک ایک عملہ جو ہے یعنی الحمدللہ اتنا مخلص ہو کے کام کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا دین کی وجہ سے۔ آپ دین سے محبت کرو گے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا مخلوق کو آپ کے لیے جو ہے نا محبت ان کے دلوں میں ڈالیں گے، وہ آپ سے محبت کریں گے۔ یہ بالکل اس طرح سے فارمولہ ہے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، لیکن جو اس میں آپ نے ایک بنیادی بات بتائی کہ ہمارے جو آنٹی اماں ہیں ان کا شروع میں ساتھ رہا، تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بچے ہوئے تو میں بڑا فکر مند تھا، اللہ سے مانگتا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری باجی کی شکل میں دے دیا کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ تو وہ آنٹی کا، وہ تو ہر آدمی کے پیچھے وہ کہتا ہے نا، ہمارے یہاں ایک کہاوت بھی ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، تو ہمارے دین نے بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ماں خدیجہ کا بڑا کردار رہا، اور ماشاءاللہ آپ کی سن کے بھی یہ بڑا ایک یعنی بہت مزہ آ رہا تھا، وہ بہت ہمت ہو رہی تھی، خاص طور سے ہم دونوں کے لیے، کیونکہ یہ بھی ماشاءاللہ بزنس میں بھی ہے اور ساتھ بھی دیتی ہے، دعوت دی ہے دینی دونوں لائن سے۔ صاحب ابھی ویسے تو وقت بہت چاہیے کیونکہ 25 سال کا سفر ہے، لیکن میں یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یعنی ایسے بیوی جو ہے عطا فرمائی، کیونکہ یعنی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک نیک بیوی کا ملنا جو تم کو جو ہے نا وہ پوری زندگی بھر ساتھ دے۔ تجارت کے اعتبار سے جو ہے نا میں
بہت اہم بات بتاتا ہوں کہ یعنی میں نے کہا نا کہ شروع سے بہت اسٹرگل ہوتا ہے. اب اس کے بغیر تو کوئی کام جو ہے نا آگے نہیں بڑھتا ہے. محنت تو کرنی پڑتی ہے, اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمت بھی دی, طاقت بھی دی اور صلاحیت بھی دی. اور سب سے اہم جو ہے اس یعنی سفر کے اندر یعنی بیوی کا ساتھ ہونا, ان کی طرف سے ہمت افزائی ہونا, مورل سپورٹ ہونا اور ان کی دعائیں کرنا, کیونکہ وہ اعمال بھی کرتی تھی, اللہ سے دعا بھی کرتی تھی اور مجھے ہمت بھی دلاتی تھی. کیونکہ ایک بات بتاؤں کہ ایک سفر میں ایک وقت ایسا آیا مجھ صاحب کہ اب قانونی چیزیں ہوتی ہے اور شروع میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا, تو جو بھی میرا سرمایہ تھا اس وقت, اور رمضان سے کچھ وقت پہلے کی بات ہے, رمضان کی تیاری تھی, شروع کا معاملہ تھا, یعنی آپ سمجھیں کہ پورا سرمایہ جو ہے نا وہ قانونی طور پر جو ہے نا سیز ہو گیا. اچھا, ہاں اس وقت دبئی میں ہی. ہاں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کچھ چیزیں. تو اب اس وقت جو ہے نا یقین کرے کہ میں بالکل جو ہے نا تھکا آ رہا, جو ہے نا بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ یعنی ہمت ہار چکا تھا. میں گھر پہ آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ فکر مت کریں, آپ موجود ہو, سامان چلا گیا ہے, سامان واپس آ جائے گا. کیا بات ہے, آپ موجود ہو, آپ ہمت کرو. آپ کو اگر یہاں کاروبار کرنا ہے تو یہاں کریں گے, آپ کو اگر یہاں کاروبار نہیں کریں گے نا تو جہاں جائیں گے ہم چلے جائیں گے. اللہ نے رزق دینا ہے, اللہ کی مرضی ہے, جو کچھ دیا تھا اللہ نے دیا. اب وہ ان کے وہ کچھ جملے جو ہے ایسا مجھے ہمت دلا گئے. اب یقین کرے کہ جو اس کے بعد جو نے سیرت زندہ کر دی مجھے. یعنی یہ بات روکتے ہوئے میں آپ کو کہوں گا ناظرین کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, اقرا بسم ربک الذی خلق, شروع کی آیتیں اتری اور جب آپ تشریف لائے کہ زمنی سردی لگ رہی ہے, تو ماں ختیجہ نے جن الفاظ کے ساتھ آپ کو ہمت باندھی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے غریبوں کے ہمدرد ہے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے, بیواؤں کا سہارا بننے والے, یہ بہت بڑی بات ہے. ایسی ہی نا یعنی مجھے وہ بات یعنی ہمیشہ یاد کرتی ہے, اور بچوں سے میں اس کا تذکرہ کرتے رہتا. بہت بڑی بات. اور واقعی جو ہے نا وہ یعنی بہت احسان مند ہوں اس وقت, کیونکہ نا یعنی بولتے ہیں نا کہ ایک شوہر اور بیوی کا جو ساتھ ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ساتھ بنایا ہے کہ یہ ساتھ جنت اگر وہ اس وقت ساتھ نہ ہوتے تو شاید یہ آج یہ کاروبار نہیں ہوتا. اگر ہمت نہیں, میں نے کہا کہ ہمت ہار, کیونکہ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ جو ہے نا ایک آدمی محنت کر رہا ہے, یعنی اپنے آپ کو جو ہے نا چور کر رہا ہے, پھر جو ہے نا ایسی چیزیں سامنے آتی ہے, اور ایک بیوی کا جو ہے نا ایک مورل سپورٹ نہ ہو اور ہمت افزائی نہ ہو, اور یہ الفاظ جو انہوں نے کہے یقین کرو بالکل وہ اس وقت ایسا تھا کہ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمت بتائی, ان کی بات تو جو ہے نا وہ یعنی ہم اس سے جو ہے نا نہ ہی موازنہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم تو ایک بولتے ہیں نا کہ ایک راستہ ہے ہمارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک راستہ ہے, ان کی بھی تربیت ہوئی تھی اور ان کے اندر بھی دین تھا, تو یعنی وہ دینداری ہی تھی. اچھا خوب اللہ سے مانگتی تھی, یعنی رو کے جب سے حالات تھے میں نے دیکھا ان کو کہ جو ہے نا کہ یعنی ایک تو جو ہے نا میری ہمت بھی دلانا اور اللہ سے بھی مانگنا, پھر جو ہے نا وہ بچوں کی جو ہے نا تعلیم تربیت ہے. تو ایک جو ہے نا ایک سفر جو ہے نا سب اس طرح سے اللہ نے جو ہے نا یعنی سفر گزارا ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ یعنی اللہ نے ہمت بھی دلائی مختلف شکلوں کے اندر, چاہے وہ بیوی کی شکل ہو, چاہے والدین کی شکل ہو, چاہے جو ہے نا وہ یعنی آپ سمجھیں بچوں کی شکل ہے, پھر جو ہے نا داماد ہیں اور ماتحت ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ دین کی وجہ سے یہ نعمتیں آپ کے لیے ہر چیز کو اللہ نے آسان کر دی, یقین کریں. ہاں بس بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. تو میں آپ کو پھر سے مبارک دینا چاہوں گی 25 سال سکسیسفلی کمپلیٹ کرنے کے لیے, اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو بتانا چاہوں گی کہ ہم نے اب نئی سیریز لانچ کی ہے, اینڈ اس کا نام ہے کے سیریز. کیا بات ہے جی, کیا بات. اینڈ اس میں حضرت جی کی بہت لمبی جرنی ہے جو یہ سٹوری میں آپ کو اب بتاؤں گی. اینڈ اس میں 3 پرفیومز ہے, ایک ریپریزنٹ کرتا ہے پاسٹ کو, ایک ریپریزنٹ کرتا ہے پریزنٹ کو, اور ایک فریگرنس ریپریزنٹ کرتا ہے فیوچر کو. تو میں بھی منگاتی ہوں اینڈ میں آپ سب کو دکھاتی ہوں. وہ احمد المغربی پرفیوم کو تو آپ سارے جانتے ہی ہیں, لیکن آج ہم آپ سے ایک بہت خاص کلیکشن شیئر کرنے جا رہے ہیں, ہے نا. احمد المغربی پرفیومز کی فاؤنڈرز سگنیچر کلیکشن کے سیریز. یہ صرف پرفیومز نہیں, یہ ایک کہانی ہے, ایک سفر ہے. سو کم ود اس. اور یہ کے سیریز 3 دور کو ریپرزینٹ کرتا ہے, آئیے بتاتی ہوں. سو یہ پہلا ہے 2000 دا روٹس, یہ ریپرزینٹ کرتا ہے پاسٹ کو. اور یہ ہے 2025 دا الکمی لیب جو ہے دا پریزنٹ,
اس کی خوشبو بہت بہترین ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ 2050 دا بیونڈ دا فیوچر, یہ آپ کو آئی ایم شیور بہت زیادہ پسند آئے گی. مجھے تو بہت پسند ہے. کفیل احمد صاحب کا ایک خوبصورت سفر چھوٹے سے گھر کے فیکٹری سیٹ اپ سے شروع ہو کر آج پورے جی سی سی میں مشہور ہے. کون نہیں جانتا یہاں پہ احمد المغربی پرفیومز کو. اور یہ صرف ایک برانڈ نہیں بلکہ ایک کمٹمنٹ ہے اپنے کسٹمرز کے لیے کہ وہ اسی طریقے کا ایکسلنٹ کوالٹی فریگرنس بناتے رہے. کے سیریز پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کا ایک سفر, ایک سگنیچر لیگیسی. احمد المغربی کا بہت شکریہ کہ اس خوبصورت سفر کو انہوں نے ایک فریگرنس کی زبان دی. تو جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا کہ ہمارا ایک نیا کلیکشن لانچ ہونے جا رہا ہے, تو یہ ہے وہ. آئیے, دس از آر کے سیریز. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ تبارک اللہ. حضرت بہت مبارک ہو, بہت مبارک ہو جی, بہت مبارک ہو. دیکھ سکتے ہیں نا, اجازت ہے آپ کی؟ نہیں. یہ ہے فیوچر. سو یہ جو لائن ہے اس کا نام ہے کے سیریز. اس میں ایک پرفیوم ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے پاسٹ کو 2000, ایک پرفیوم ریپرزینٹ کرتا ہے پریزنٹ کو دیٹ از 2025, اور ایک پرفیوم ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے فیوچر کو دیٹ از 2050. تو اس کے اندر جو پاسٹ ہے, پہلے جو فریگرنس ہم پاسٹ میں زیادہ پسند کرتے تھے, جیسے 2000 میں جو زیادہ چلتی تھی, یہ آپ کو ویسا وائب دیتی ہے جیسے آپ 2025 میں موجودہ وقت میں آتے ہو. آج جو فریگرنسز پسند کر رہے ہیں وہ ہے, لیکن سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ ہے 2050, بیکاز یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم آلریڈی 25 سال پیچھے ہے. اگر ہم اسے پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر سے کنیکٹ کریں تو یہ بس آئی تھنک یہ سب سے زیادہ مشکل ہوگا آپ کے لیے سوچنا کہ 25 سال بعد کون سی فریگرنس ہوگی جو لوگوں کو پسند آئے گی, اینڈ اس کے اوپر یہ فریگرنس کو کیوریٹ کرنا. ثنا, جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو کے سیریز ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے نا, خلاصہ یہ ہے. بالکل مختصر جواب یہ دوں گا میں کہ جیسے کے سیریز جو ہے وہ ایک تو ماضی ہے. جیسے میں چاہتا ہوں کہ پریزنٹ کے اندر جو ہم نے ماضی میں جو اچھی چیزیں دی ہیں, جو عربوں کی پسند تھی اس وقت کے اعتبار سے بھی, تو حال میں بھی جو ہے نا آج یعنی سارے میرے کسٹمرز کو جو ہے نا وہ پتہ چلے کہ ہم نے جو دنیا کی پسند, کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ زمانہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دہراتا ہے, بالکل اپنے آپ کو دہراتا ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جو ہے نا کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی کریشن کو جو ہے نا وہ ریپیٹ کریں, جو اچھی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو پاسٹ میں خاص عربوں کی جو پسند ہے, جس میں عود ہے اور مسک ہے اور روز ہے, اب اس کا ایک جو ہے نا بہترین کمبینیشن جو ہر زمانے میں پسند کیا جائے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ یہ خوشبو ایسی ہو کہ جو ہے نا وہ حال میں بھی جو ہے نا وہ نوجوان اور ہر عمر کے لوگ جو ہے نا اس کو پسند کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ یعنی یہ خوشبو جو ہے نا وہ ٹرینڈنگ ہے, ہر طبقہ جو ہے نا اس کو پسند کرتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سیریز کے ذریعے سے جو ہے نا یعنی لوگوں تک جو ہے نا وہ یعنی خوشبو بھی پہنچے جو ماضی میں جو ہے نا بہت ہی پسند کی جاتی تھی, عربوں کی خاص پسند تھی. اور یہ سمجھو کہ یہ خوشبوئیں عربوں کی بنیاد تھی. تو اللہ کے فضل سے جو ہے نا آج پوری دنیا میں جو ہے نا وہ پسند کی جاتی ہے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے نا. اب رہی بات جو ہے نا پریزنٹ کی, جو 2025 کی 2025 کے اعتبار سے, وہ خوشبو جو ہے نا وہ میں نے یہی سوچا کہ آج دیکھیے ہر زمانے کا یعنی ہر زمانے کی ایک پسند ہوتی ہے ہر چیز کے اندر. خوشبو میں بھی ایسا ہے کہ ہر زمانے میں جو ہے نا خوشبو کا ایک جو ہے نا دور چلتا ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس زمانے کے اندر جو عام طور پر جو ہے نا خوشبو پسند کی جاتی ہے اس کے اندر جو ہے نا خصوصیت پیدا کی جائے, ایسی خصوصیت کہ اس زمانے کے اندر جو پسندیدہ چیز ہے اس میں جو ہے نا ایک منفرد چیز جو ہے نا میرے کسٹمرز کو ملے. اور ہم نے اس کی کوشش کی ہے, اور یقین کریں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ اس کے اندر بہترین قسم کے نیچرل را مٹیریل جو ہے پاسٹ میں بھی جو ہے اور پریزنٹ میں بھی جو ہے نا یہ دینے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہے نا کہ ہمارے کسٹمرز کو جو ہے نا وہ پسند آئے گی, اور پسند آ رہی ہے الحمدللہ ہے. اور رہی بات جو ہے نا وہ فیوچر کی, میں ایک خاص بات بتاؤں اس کے تعلق سے کہ میرے بچوں نے بھی جو ہے نا اس کے تعلق سے جو ہے نا وہ کہا کہ یعنی آپ نے یہ خوشبو اس طرح سے جو ہے نا کریٹ کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, کہ سب سے پہلے کہا نا کہ میں ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں کہ جس سے بھی جو ہے نا ہمارے جو
फील्ड के जो ताजिर हैं उनको भी जो है ना नीयत की तजदीद करने में आसानी हो। सबसे पहले देखिए कि हम तो काम कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, यानी अब सफ़र में था मैं, अभी दुबई से आ रहा था, तो एक साथी ने पूछा मुझसे जो मेरे पास बैठा था, तो मैंने कहा कि देखो कि ये तिजारत को मैंने इसलिए मुंतखब किया है, देखिए अल्लाह की तरफ से तब तय है, लेकिन मैं अपनी नीयत की बात कर रहा हूँ जिससे सबको फ़ायदा हो, कि ये खुशबू जो है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, पसंद थी, तो अल्लाह पाक ने जो ना दुनिया के हर इंसान को खुशबू पसंद करवाई है। बिल्कुल। इसलिए जो है ना ये तिजारत का इंतखाब करने का एक सबब ये भी है। अब रही बात जो है ना ये मुस्तकबिल की 2050 की जो सीरीज़ है, तो मैंने कोशिश की है कि देखिए ये तो अल्लाह के इल्म है कि उस वक्त हम रहेंगे नहीं रहेंगे, अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी मुक़द्दर की है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो है ना यानी कुछ ऐसी यादें छोड़ कर जाएँ कि जो लोग हमेशा जो है चाहे खुशबू के ज़रिए, चाहे जो है आपके अखलाक के ज़रिए, चाहे जो है आपके मामलात के ज़रिए हमेशा आपको याद रखे, ऐसी अच्छी चीज़ें जो हैं लोगों को देखे जाए, ये कोशिश है। क्या बात है माशाल्लाह। नहीं, ये वाकई ये तीनों परफ्यूम इतने, मैं इनफैक्ट मैं आपको सच बोलूँ, जब मैंने ट्राई किया मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा कि चलो महक रहा हूँ, अभी मैंने लगाया। यस, मुझे भी खुशबू, जब प्रेजेंट था, फ्यूचर था, मैंने कहा चलो प्रेजेंट में तो ये चल ही रहा है, फ्यूचर ये है, पर मुझे पास्ट भी इतना अच्छा लगा। तो ये बहुत टफ है एक्चुअली कि अगर कोई लेना भी चाहे कि वो डिसाइड करे कि वो पास्ट में जाना चाहता है कि प्रेजेंट में रहना चाहता है या फ्यूचर में जाना चाहता है, बट ये माइंड ब्लोइंग है, बहुत अमेजिंग कलेक्शन है ये, मैं आपको कहूँगी। और घर पे भी जब मैं लाई थी, जो मेरे पास एक छोटे वाले भी थे शुरुआत में, आई थिंक अनस जी ने लाए थे जी, जब ये बन ही रहा था तब उमर भाई ने इन्हें दिया था और ये घर लाए थे, और जैसे मैंने स्मेल किया, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इनको कहा लगता है ये फ्यूचर है ना, मैंने यही कहा था, और जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ब्लू वाला फ्यूचर है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया ये कलेक्शन, आई एम श्योर जो भी लोग इसे लेंगे वो भी इन्हें बहुत पसंद करेंगे। सो ये के सीरीज, इसके अलावा इतने सारे और फ्रेग्रेंस, पता चला हम आई थिंक ये स्टूडियो से ही बाहर निकलेंगे तो 5 और लॉन्च हो चुके हैं। सो इतनी सारी चीज़ों के अलावा आपका जो हॉस्पिटल का जो आप करते हैं, आप स्कूल को लेकर जो करते हैं, ये सारी चीज़ों में जाहिर सी बात है इंसान का पूरा दिन में कहीं ना कहीं आधा वक्त इसमें ही निकल जाता है, तो आप इन सारी चीज़ों के साथ रमज़ान को कैसे मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सना रमज़ान का तो जो है हर मुसलमान इंतज़ार करता है कि रमज़ान जो है वो अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिए जो है ना एक बहुत बड़ा मौका दिया है, बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान को जो है ना वो रमज़ान मिल जाए। तो मैं भी हर मुसलमान की तरह रमज़ान का इंतज़ार करते रहता हूँ, और रमज़ान का इंतज़ार इसलिए है कि रमज़ान के अंदर जो है ना वो अल्लाह की ख़ास रहमतों का नुज़ूल है, ख़ास रहमतों का नुज़ूल है, क्योंकि रमज़ान के अंदर जो है वो अल्लाह ताला आपकी इबादत की नेकियों को आसमान की बुलंदी तक पहुंचा देते हैं। अब सोचो कि कैसे मुसलमान उसका इंतज़ार ना करे। तो मैं भी जो है वो रमज़ान की आमद का मुंतज़िर होता हूँ। तो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह तौफ़ीक देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है ना वो यानी बेटों को हाफिज़ कुरान बनाया है। तो सबसे मेरा रमज़ान में अहम मशगला बच्चों की तरावी को सुनना है। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे जो अहम, जैसे पूरे साल भर अल्लाह से मांगते भी रहता हूँ मैं, और मेरी अहलिया भी मांगती है, और मेरे बच्चे दूसरे भी जो है ना वो यानी ख़ास कर मेरा बड़ा बेटा सलमान है, छोटा बेटा साद है, अल्लाह ताला ने जो है ना अपने फजल करम से दोनों बेटों को हाफिज़ कुरान बनाया है। और मेरा बड़ा बेटा जो है वो काफ़ी सालों से तरावी सुनाता है, तो मैं उसके तरावी सुनने का मुंतज़िर होता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि मेरी सबसे अहम इबादत रमज़ान की मेरे बेटे के पीछे तरावी का पढ़ना है जी। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके सीनों में कुरान पाक को हमेशा महफूज रखे, अल्लाह ताला कुरान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हम सब को कुरान को हिफ्ज़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इसके अलावा से रमज़ान के अंदर वाकई जो है वो यानी मैं अपनी मशगूलियत को बहुत कम कर देता हूँ। अल्लाह के फजल करम से पूरा निज़ाम बना हुआ है। मैंने कहा ना कि मुखलिसीन का अमला है, अल्लाह ताला ने बच्चे भी ऐसे दिए हैं। ये मेरा जो बड़ा दामाद है उमेर है, वो CEO कंपनी का है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है ना वो एक बेटा ही अता किया है कि जो यानी बहुत ही यानी
यानी दयानतदारी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ में, यानी पूरी ज़िम्मेदारी को, जैसे मेरा मिजाज है, मेरा विजन है, मेरी सोच है, उसके मुताबिक वो करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मैंने कहा ना कि अमला अच्छा हो तो जो है ना आपको इबादत के लिए भी फ़ुर्सत मिलती है, आप जो है ना वो यानी मखसूस वक्त में जो है ना वो वक्त निकाल सकते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से जो ना अल्हम्दुलिल्लाह यानी सबों ने ज़िम्मेदारियाँ तकसीम की है। बेटे हैं माशाल्लाह, उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, उमेर जो है ना उन निगरानी करता है, बाकी दूसरे ज़िम्मेदार भी है, यानी सब अपनी 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 ज़िम्मेदारियों को जो है ना वो ख़ास कर जो है ना वो रमज़ान के एतबार से जो है ना तरतीब बनाते हैं। और हम रमज़ान में जो है ना अपनी मशगूलियत को यानी मजमूई तौर पर, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी ये कोशिश है कि रमज़ान से पहले जो है ना वो रमज़ान की तैयारी कर ली जाए। तो रमज़ान से पहले जितने, क्योंकि रमज़ान में आम तौर पर जो है ना वो लोग मशगूल हो जाते हैं, आपके बिजनेस का भी वक्त होता है, वो मैं ख़ास कर जो है ना कारोबारी वक्त होता है, जी, मशगूल हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह के फضل करम से हमने आहिस्ते आहिस्ते जो है ना हमने ये नीयत की, हमने मशवरा किया कि क्या ही अच्छा होगा कि जो है ना जैसे हम चाहते हैं कि रमज़ान में हम अपने आप को यानी इबादत के लिए फ़ारिग करें, उसी तरह जो है ना जो हमारा अमला है उनको भी जो है ना कहीं तरीके से राहत दी जाए, क्योंकि वो भी अपनी इबादत एक सुई के साथ करे। इसकी कोशिश होती है, जितना हद्दुल मुमकिन कोशिश होता है, ख़ासकर हम अपने जो है ना वो फैक्ट्री के लोगों को और जो है ना ऑफ़िस के लोगों को तो किसी न किसी दर्जे में जो है ना इसकी तखफ़ीफ़ करने की कोशिश करते हैं। और उसकी तरतीब जो है ना माशाल्लाह जो है ना उमेर जो ज़िम्मेदार है पूरे ऑपरेशन का, तो वो उसका पूरा प्लान करता है पूरी टीम को लेके, और वो करना आसान होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो है ना रमज़ान में इबादत के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो यानी आसानी हो जाती है इबादत करने में, चाहे तरावीह हो, चाहे कुरान पाक की तिलावत हो, चाहे जो है ना नमाज़ों का अहतमाम हो, क्योंकि रमज़ान जो है ना कुरान का महीना है। और कोशिश करते हैं कि जो है ना कि तरावीह का, और कोशिश करते हैं कि हम जो है ना यानी हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पर हुफ़ाज़ कराम हैं, यानी जो मुख्तलिफ़ जगहों पर तरावीह पढ़ते हैं, और अक्सर लोग जो है ना वो तरावीह में शामिल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी दर्जे में कोशिश यही रहती है कि जिस तरह से जो है ना मैं अपनी ज़ात से पसंद करता हूँ कि रमज़ान को इबादत के लिए फ़ारिग कर दूँ, उस तरह मैं कोशिश करता हूँ जितने मेरे मातहत है वो भी जो है ना रमज़ान के महीने में थोड़ा सा जो है ना अपने आप को जो है ना यानी हल्का समझे, फ़ारिग समझे, और जो है ना इबादत को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे। ये कोशिश है बस इंशाअल्लाह ताला, और ये तरतीब इंशाअल्लाह ताला है, बिल्कुल। आई कोशिश थिंक ये है। हम हर किसी को, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, अगर हम सब भी इस चीज़ को समझे कि हमारे लिए इबादत जितनी ज़रूरी है, हमारे साथ जितने काम में जुड़े हुए लोग हैं हम उनके लिए भी अगर उतनी आसानी करें तो काम में भी बरकत होगी और अल्लाह भी राज़ी होगा इससे। बिल्कुल, रमज़ान तो बरकतों का महीना है ही है। बस मैंने कहा ना कि हर चीज़ का प्लान करना ज़रूरी है। दीन हमारा है ही है कि बिल्कुल जो है ना हर चीज़ को तरतीब के साथ, प्लानिंग के साथ, नज़्म व नस्ब के साथ में तरतीब करेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो गई। अब हम ये सोचेंगे कि जो है ना हमने रमज़ान में ही सारा काम करना है तो आप काम करते रहेंगे, क्योंकि रमज़ान तो साल में एक मरतबा आता है सना। और रमज़ान का महीना इतना मुबारक महीना, मैंने कहा कि नेकियों की कीमत अल्लाह ताला आसमान की बुलंदी तक पहुँचा देते हैं। एक नमाज का, फ़र्ज़ नमाज का सवाब अल्लाह ताला 70 गुना बढ़ा देते हैं, और सुन्नतों को फ़र्ज़ के बराबर। अब तो वैल्यू तो देखो ना, आप इसकी वैल्यू तो देखो, हम ताजिर हैं ना, तो ये तो समझे कि इसकी वैल्यू तो देखो। ओफो, ये तो अब जैसे कि अब दूसरा ये है कि रमज़ान का महीना पूरे साल भर जो है ना दीन की मश्क का महीना है। आप इसके अंदर जो है ना सब्र भी सीखते हैं, आप इसके अंदर शुक्र भी सीखते हैं, इसके अंदर जो है ना आप जो है ना लोगों की गमख्वारी भी देखते हैं, भूखों का एहसास भी होता है, अल्लाह से कुर्बत भी होती है। सारी चीज़ें इस महीने में जो है ना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रमज़ान का महीना अल्लाह ने दिया ही इसीलिए है कि इस महीने में मश्क करके पूरे साल पर जो है इसको अमली शक्ल दी जाए, इसकी कोशिश की जाए। बहुत मुबारक हो माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अल्लाह ताला इस माह मुबारक को हमारे लिए नजात का ज़रिया, अल्लाह की खुशनदी का ज़रिया और हमारे तय्यबा के ज़िंदगी में आने का ज़रिया बनाया। अल्लाह ताला ने आपको तो चुना, आप हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे नाज़रीन के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। फिर एक दफ़ा मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, यानी पूरे रौनक रमज़ान की टीम की तरफ से, अपनी तरफ से, सना की तरफ से। मैं अक्सर एक बात हदीस पाक में आता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम यशकुरिल्लाह वल्लम यशकुरिन्नास, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं करता। तो मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ, एहसानमंद भी हूँ कि आप हमारी हर दफ़ा छोटी दरख्वास्त पे लौल लब्बैक कहते हैं और आप हाज़िर हो जाते हैं। अल्लाह ताला इसका बेहतरीन सिला दे। आपके लिए दुआएं भी हैं कि आपने जितनी बातें की
अल्लाह ताला सबसे पहले उन बातों को मेरी अमल में लाने की अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए और मेरी अमल में आने की तौफीक मुझे नसीब फरमाए, और हमारे देखने वालों को भी उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हज़रत की नसाओं से और बातों से और हज़रत के तजुर्बात से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह ताला से फिर एक दफ़ा दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी इस कंपनी को और अहमद अल मगरिबी जो हम सब का ब्रांड है, इसको सारे आलम के अंदर पहुँचाए और पहुँचाया हुआ है, और अल्लाह इसके अंदर मज़ीद फजीद अल्लाह इसको तरक्कियों से नवाजे, और पीछे जितने लोग जुड़े जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को इसके अंदर आना मुबारक फरमाए। और हम सब की तरफ से आप सबका भी शुक्रिया कि आप लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा सुनना, देखना और ये सारों कामों का करना हम सब की नजात का ज़रिया बने और अल्लाह के यहाँ खुशनुदी का ज़रिया बनाए। फिर एक दफ़ा शुक्रिया हज़रत आपका भी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मैं भी आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ही कामयाबी अता फ़रमाए, और इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो है ना, यानी उम्मत के हर तबके पे और हर मज़हब के लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। यानी इसी जो है वो नीयत के साथ, दुआओं के साथ जो है वो आपसे जो है ना इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला सेहत दे सना, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला जो है वो आपकी जान माल में और यानी हर चीज़ में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए, और मैं आप सबों का भी शुक्र अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप सभी का वेलकम है रौनक रमदान के किचन में। आज जो ये किचन की जो डिश है, ये बहुत डिश तो नहीं, बनाने वाली मेरे दिल के खास है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं उसे रौनक रमदान के इस एपिसोड में बुला पाई। उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और वो यहाँ आई। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई बेस्टेस्ट फ्रेंड लुबाबा। एंड ये है वो लूबीज़ किचन वाली जिसके बारे में आई ऑलवेज कीप टॉकिंग, बिकॉज माशाल्लाह से ये इतना अच्छा खाना बनाती है। और मैं जब इनके हाथ से खाना खाने लगी, मैंने कहा वाओ लुबाबा प्लीज़ मुझे भी सिखा दो। और मैं जब भी इनसे मिलती हूँ, शी इज़ ऑलवेज लाइक ये बना दूँ, वो बना दूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बात ऐसी करती है जैसे बस किचन से जाके बस रेडीमेड लेके आना है। बट शी लव्स कुकिंग एंड शी इज़ अ रेसिपी क्रिएटर। ये आज थोड़ा शर्माएगी बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ नॉट यूज टू, बट हम आज लुबाबा को बात कराना चाहेंगे टू हर ऑडियंस ऑल्सो, क्योंकि इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है लूबीज़ किचन, जहाँ पे ये नई नई डिशेस बनाती है। शी इज़ अ रेसिपी क्रिएटर जो ऑलरेडी ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग डिशेस बहुत सारी होती है, बट उसमें एक अपना ट्विस्ट देना, कुछ नई तरीके से चीज़ें बनाना, इजी डिशेस, थोड़े ट्रेडिशनल डिशेस, हर चीज़ को ये बनाती है। तो लूबी बोल रही हूँ मैं, सॉरी लुबाबा, आप हमें बताएं कि सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली आज हम दोनों एक साथ कुकिंग करने वाले हैं, जो कि सना को बिल्कुल पसंद नहीं है। See, she knows I hate cooking but I love eating. So आज की जो डिश है ये लुबाबा ने तय किया है बिकॉज उनको ये डिश बहुत पसंद है। मतलब ये एक्चुअली डिज़र्ट है, डिश भी नहीं है, इट्स अ डिज़र्ट। हम सबको मीठा बहुत पसंद होता है, हमको अपने दस्तरखान पे मीठा चाहिए होता है, हमारे घर में बच्चों को भी चाहिए होता है ना। तो बताइए लुबाबा, आज आप क्या बनाने वाली हो? आज हम बनाने वाले हैं ऑरेंज कप, जो कि बहुत ही ईजी है, बिल्कुल 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। और अक्सर हम कोशिश करते हैं कि जो फटफट चीज़ बने वो हम बनाएं, और आज हम बिल्कुल आसान रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि बच्चों को और बड़ों को दोनों को बहुत पसंद आएंगी। बिल्कुल, और ऑरेंज है तो ऑरेंज हम सबको अच्छा ही लगता है, और अगर रमज़ान का महीना हो तो थोड़ा ऑरेंज का एक वो टैंगी फ्लेवर और वो जो एक फ्रेशनेस रहती है, ऑफ कोर्स विटामिन सी जो हम सबको चाहिए होता है, जो आजकल हम इन सारी चीज़ों पे पहुंच गए। एंड ये बहुत ईजी है बिकॉज लुबाबा का भी जो बेटा है ही इज़ आई थिंक 2-3 महीना ही तारी जमील साहब से हमारे छोटा है। सो जो बच्चे वाले होते हैं वो तो सोचते हैं कोई ऐसा खाना बन जाए, मिल जाए जिसमें हम लोग ऐसे वेजिटेबल्स छुपा के बच्चों को खिलाए, फ्रूट छुपा के बच्चों को खिलाए, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, है ना। हम सब चाहते हैं कि हेल्दी चीज़ें बच्चे खाएं। सो आई थिंक ये भी एक चीज़ है वाई
शी चोज दिस, ताकि हम वो सारी मम्मीज़ को ये चीज़ बता सके कि आप भी क्विक डिज़र्ट कैसे बनाएं। तो आप मुझे बताओ लुबाबा, हम पहले आप तो बताओ कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और कैसे बनेगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है फ्रेश क्रीम, मिल्क मेड, डेकोरेशन के लिए ऑरेंज कटे हुए, पुदीना ले लिया है, थोड़ा सा वनीला एसेंस ले लिया है, थोड़ा सा ऑरेंज जूस ले लिया है, और जो ऑरेंज का जो कवर है वो हमने ले लिया। ओके, तो बेसिकली आप ऑरेंज को लेके इसका 2 हिस्सा कर दो, बीच का वो बीच निकाल का दो, ताकि पल्प आप निकाल के उसमें ही आप उसको उसी में सर्व सर्व करेंगे तो थोड़ा यूनिक भी लगेगा और क्यूट भी खाने में मजा लगेगा। लगेगा। तभी आप बताइए आप बनाओगे कैसे इसे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गैस ऑन सॉस करो? ले लिया है। हाँ, ऑन करूं? यस, ऐड कर देंगे धीमी, हम। ओके, धीमी आंच पे, राइट? हाँ, बिल्कुल धीरा। चलो, सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे फ्रेश क्रीम, ओके, स्पैचुला, नाइस, परफेक्ट। लाओ, आई विल हेल्प यू। फिर हम ले लेंगे मिल्क मेड, या, ये जो कि मीठा हम हमारे हिसाब से ऐड करेंगे। ओके, तो कितना चम्मच है ये? मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच भरकर। तो ये कंडेंस्ड मिल्क है जो थोड़ा और फ्लेवर ऐड करेगा इसके अंदर। अब इसको एंड देन अच्छे इसको मिक्स करना है। करेंगे। ओके, तो इसे हमको क्या करना है, थोड़ा हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए बस। हमने स्लो फ्लेम पर उसको पकाना है। ओके, पकाना है, ऐसे अच्छे से उसको मिक्स करना है ताकि ये दोनों एक साथ मिक्स हो जाए, Mix हो करेक्ट, जाए, ब्लेंड हो जाए दोनों जो है, क्रीम और ये एक ही पेस्ट बन जाए, है ना। यस, अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस 3 चम्मच ऑरेंज जूस ऐड कर देंगे। बस। तो ये आप अभी फिलहाल जितना हम बना रहे हैं उसके हिसाब से ही ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर ज्यादा पोर्शन में बनाना तो ऑब्वियसली हर चीज की quantity थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा बढ़ देंगे। जाएगी। ये कहाँ से सीखा आपने लुबाबा, ये वाला मेरा डिश? खुद की रेसिपी अच्छा, तुमने इसने खुद इन्वेंट किया है ये? अरे वाह, तो चलो फिर आई थिंक ये फिर लोगों ने देखा नहीं होगा, ये सबके लिए पहली बार होगा, क्योंकि जब कुछ कोई नया खुद से अपने आप से कुछ अलग ही बनाता है तो हम सबके लिए एक नई चीज हो जाती है। ये दिखने में बहुत इजी लग रहा है, आई थिंक ये फॉरेन बनाने वाली चीज है ना, बहुत इजी, कि बनाओ और सब बच्चों को बिठा दो। बहुत इजीली बन भी जाता है और बिल्कुल आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गेस्ट आ रहे हैं, हाँ। कभी कभी अचानक हमारे यहाँ पर मेहमान आ जाते हैं, जो तो हमेशा अचानक होता है। अच्छा हम उन्हें सर्व करें जी। तो ये बेस्ट है। और आप उनका दिल जीत सकते हैं ये बिल्कुल। डिनर सर्व करके, बहुत ही बेहतरीन बनता है। लुबाबा से दिल कैसे जीतना ये हम लुबाबा से सीखे, बिकॉज ये लुबाबा के बाएं हाथ का खेल है एंड इसने मेरा भी दिल जीत लिया जस्ट बाय द वे। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये हो गया परफेक्ट। बस हो ये अब एकदम एक पेस्ट बन गया है ना। अब आप इसके अंदर क्या करोगी, आपने गैस बंद करना है ना, ये पक गया है तो पहले बंद कर देना, तो ये और थिक हो जाएगा, है ना। परफेक्ट। अभी सो यहाँ पर हमने ले लिया है ऑरेंज और ग्रेटर ले लिया है, ओके, और इसे हम अच्छी तरीके से इसके अंदर ही, हाँ, ओके। अंदर ही ग्रेट कर लेंगे। ये बहुत मेहनत मेहनत वाला काला काम। काम है। ऑरेंज थोड़ा सा हार्ड हाँ। रहेगा तो इजीली हो जाएगा वो। थोड़ा और हार्ड ऑरेंज लाइएगा ताकि ये इजीली ग्रेट हो जाए। पर हो रहा है, निकल रहा है इसके ऑरेंज वाले। तो ये कड़वा नहीं लगता है? नहीं, नहीं, ओके। मतलब मुझे कभी भी, मतलब मैं जब देखती थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जब ये उसका ऊपर का कवर आता है तो शायद ये थोड़ा कड़वापन छोड़ता है, बट अब थोड़ा सा हम वेनिला थोड़ा सा, एसेंस। ज़्यादा नहीं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो करिए। अच्छा। बट मैं ऐड मगर जिस किसी को भी ये एसेंस यूज करना है, ये वाला वेनिला का फ्लेवर चाहिए तो वो डाले। और भी फ्लेवर्स आते हैं, और भी एसेंस आते हैं ना दूसरे हाँ, फ्लेवर्स के, तो आप दूसरे कुछ भी डाल flavors सकते भी हैं, add आपको कर जो सकते हैं। पसंद है। अभी ये बन चुका है। बन चुका, वाओ, हम ये इसे बहुत कर ही देंगे क्विक है। serve। अब हम इसे डालेंगे उस कप में, ऑरेंज के कप में। ऑरेंज के कप परफेक्ट। में। बाय द वे, हमारी दोस्त, जब तक आप ये खाली करते हो, मैं ऑडियंस को बता दूं कि लुबाबा जी ने हमारे मसालों को लॉन्च किया है अभी, ब्रांड न्यू लूबीज किचन के मसाले। एंड राइट नाउ वी हैव फॉर बिरयानी, फॉर गरम मसाला एंड फॉर चाय। एंड लेट मी टेल यू कि मैंने ऑलरेडी इनका बिरयानी मसाला ट्राई घर में कर चुकी हूँ, एंड वो इतना अमेजिंग था कि जब मैंने बनाई थी उस दिन अचानक मेरे घर में गेस्ट आ गए थे। मैंने उनको बताई थी ना, मेरे कजिन्स आ गए थे, एंड उन्हें लगा कि बिरयानी मैंने बाहर से मंगाई है। एंड इन्होंने मुझे बस एक ट्राई के लिए भेजा था कि आप एक बार देखो कि आपको कैसा लगता है, आपको क्या ऐड करना है। तो मुझे वो इतना बेहतरीन लगा, तो मैंने इनको कहा कि नहीं नहीं, हमें इसे लॉन्च करना ही करना है। एंड आई एम ग्लैड कि इन्होंने वो सोचा कि वो अपने ब्रांड के साथ आए एंड टू प्रेजेंट इट टू ऑल यू पीपल, और स्पेशली रमज़ान में, क्योंकि हम पसंद करते हैं ये सारी चीज़ें खाना। चाय भी सबकी फेवरेट होती ही है, हर कोई रोज़ा खोलने के बाद चाय पीना पसंद करता है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसे ये भी आपने भर दिया है।
हाँ अभी हमने इसे सर्व कर लिया है, अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ओह अच्छा, तो इसे फ्रिज में रखना है ताकि ये थोड़ा कड़क, मतलब थोड़ा सा क्रीमी रहेगा। क्रीमी रह जाए। ओके, तो तो अभी हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। चलो, बाबा आपने बहुत वाकई आपने बहुत क्विक वाली, मतलब मैंने क्विक डिशेस सुने, डिजर्ट सुना था, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही क्विक हो गया। बहुत ही इजीली Yes. बन गया और बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यूनिक है ये Unique डिश। है, yes. आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। Yes. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और प्लीज़ इसे भी टैग करना ताकि इसे पता चले जो इसने बनाया है लोगों को कितना अच्छा लगा। सो थैंक यू लुबाबा फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए और आपने हमारी ऑडियंस के साथ ये इतना यूनिक और कुछ नया आपने इन्हें बताया। आई एम श्योर कि क्योंकि ये इतना फास्ट है रमज़ान में, हम सब चाहते हैं कि टाइम सेविंग चीज़ें बने, चाहे वो खाना हो चाहे वो डिज़र्ट हो, तो हमें वो टाइम सेविंग डिज़र्ट मिल गया है, ऑरेंज कप। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जिस तरीके से आज पूरे प्रोग्राम में बात हुई रिज़्क़ को लेकर और अल्लाह के ताल्लुक़ को लेकर और नवाफिल को लेकर, तो मैंने सोचा कि आज जो अमल में लाने वाली बात पे रोज़ाना बात होती है, तो हम आज एक क्यों ना हम एक साथ मिलकर एक इरादा करें, अज़ाइम करें कि हम बावुज़ू रहेंगे। बावुज़ू रहने के बाद वज़ू के दरमियान में एक दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। मैं यकीन के साथ कसम खाकर कहता हूँ कि जो आदमी बावुज़ू रहेगा, बावुज़ू सोएगा, ठीक है, वह वज़ू ख़त्म होगा, लेकिन जो सुबह उठने की फ़जर की नमाज़ से लेकर जब वज़ू टूट जाए, कोशिश करे कि वज़ू कर ले, और फिर सोने से पहले एक रूटीन होता है, फ़रागत के बाद बिस्तर पे जाने से पहले वज़ू कर ले। जब वज़ू करेगा, जब वज़ू की ज़रूरत पेश आएगी, दरमियान में ये दुआ पड़ेगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा, मेरी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमा, मेरे लिए आसानियाँ पैदा फ़रमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह ताला उसके लिए ज़िंदगी आसान कर देगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से वो तसव्वुर गुमान नहीं कर सकता। अल्लाह इन बातों पे सबसे पहले मुझे अमल करने वाला बनाए और हम सब इन बातों पे अमल करने वाले बने। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रौनके रमज़ान